کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، حوض کوثر پر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں اپنے اوپر زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب پہچان لوں گا۔ یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، بس درود پاک کی ہو خوب کثرت، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ آج کراچی کے مختلف علاقوں سے ہمارے گزشتہ بقر عید میں کھالیں جمع کرنے والے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں۔ میں سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ ماشاءاللہ کام تو آپ نے کیا، اب میں تو اپنے گھر میں پڑا رہا اور آپ نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی پیٹھ مضبوط کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کی اور اپنے آرام کو بھی ذرا ترک کیا ہوگا اور بڑی مشقت جھیلی ہوگی۔ مالیات جو ہے وہ ہر ادارے کی، ہر تنظیم کی، ہر انجمن کی یا کوئی سا بھی مطلب ہے کہ ہو معاملہ، اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آپ نے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنے میں اپنا رول ادا کیا۔ اللہ پاک آپ کی اس عظیم الشان نیکی کو قبول فرمائے۔ اور آج میرے کچھ مختصر بیان بھی کروں گا میں، تو اس کا عنوان بھی ہے ایک نیکی کی اہمیت۔ حضرت سیدنا ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ توبہ سے پہلے ایک خوبصورت کنیز سے عشق مجازی کی آفت میں گرفتار ہو گئے۔ کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں علاقے میں غیر مسلم جادوگر رہتا ہے، وہ اپنے فن کا ماہر ہے، وہ آپ کو اس عورت سے ملا سکتا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور ماجرا بیان کیا، اس نے کہا آپ کا کام ہو جائے گا، تو یہ شرط یہ ہے کہ آپ کو 40 دن تک کسی قسم کی نیکی نہیں کرنی، پہلے اس پر عمل کرو پھر میرے پاس آنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ شرط کے مطابق 40 دن گزارنے کے بعد اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے جادو کرنا شروع کیا لیکن اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد اس جادوگر نے کہا کہ ہو نہ ہو آپ نے ان 40 دنوں میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی ہے، ورنہ میرا جادو کبھی ناکام نہیں ہوتا، ذرا سوچ کر بتائیے۔
یہ کون سا نیک کام کر لیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کوئی نیکی نہیں کی، ہاں ایک دن راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اس خیال سے ایک طرف کر دیا تھا کہ کوئی مسلمان اس سے ٹکرا کر زخمی نہ ہو جائے۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا افسوس ہے آپ پر کہ آپ نے 40 دن تک اپنے رب کریم کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن اس نے تمہارے ایک عمل کو، تمہاری ایک نیکی کو جو تم سے ہو گئی، آپ سے ہو گئی، اس کو ضائع نہیں جانے دیا اور اس نیکی کو قبول فرما لیا، اور ایسا قبول فرما لیا کہ میرا جادو مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو حفص حداد رحمت اللہ علیہ کے دل پر بڑی چوٹ لگی کہ میرا رب اتنا کریم کہ ایک نیکی بھی وہ ضائع نہیں کرتا، اور میں ہوں کہ اس کی عبادت سے جی چراتا اور غفلت کی نیند سو رہا ہوں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوں، اور ایک عورت کے عشق مجازی میں اپنی زندگی خراب کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے سچی توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور بالآخر ولی کامل کے درجے کو پہنچ گئے۔ حوالہ تذکرۃ الاولیاء جلد اول پیج نمبر 286۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا کہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو چھوڑا جائے، کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے کہ نہ جانے وہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے مسلمانوں کے راستے سے وہ ایک کانٹے دار شاخ دور کر دی، سائڈ پہ کر دی کہ لوگوں کو اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی زخمی نہ ہو جائے، تو اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ اللہ پاک کی رحمتوں کا معاملہ ہے۔ یہاں بھی ایک پتھر راستے سے ہٹانے پر ان کی اس نیکی کی وجہ سے ان کو راہ ولایت مل گئی، اور جادوگر سے بھی جان چھوٹی، اس عشق مجازی کے معاملے سے بھی ان کی جان چھوٹی، اور یہ نیکی کے راستے پر آ گئے۔ ایک نیکی اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو یوں مطلب کاش ہمیں ایسی حرص پیدا ہو جائے کہ ہم کوئی نیکی نہ چھوڑیں، اور کوئی گناہ کرنا بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا گناہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مطلب بہت چھوٹا گناہ ہے، وہی جہنم میں پہنچنے کا سبب بن جائے، جہنم میں جھونک دے ہمیں۔ تو نہ نیکی چھوڑنی ہے نہ گناہ کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں، اللہ ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بھی تو کھالیں اٹھانے کی نیکی کی ہے، کیا پتہ اللہ پاک کو کہ یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بڑی نیکی سے ہی بخشش ہوگی، فرض ادا کیا جب بھی بخشش ہوگی۔ فرض چھوڑنا اس لیے نہیں ہے کہ فرض چھوڑنا بھی تو گناہ کبیرہ ہے، اور فرضوں کے ذریعے بھی بخشش ہوگی، واجبات پر عمل کرنے کے ذریعے بھی بخشش ہوگی، تو یوں مستحبات پر عمل کرنے کے ذریعے بھی بخشش ہوگی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جنت میں پہنچانے والی ہوتی ہے اور جنت میں لے جانے والا کام ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوئی نیکی ہمیں چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنا۔ مثلا آپ نے درس دے رہے ہیں اور دیتے تھے، یار اب لوگ سنتے نہیں ہیں، چھوڑو یار، 2-3 بیٹھے ہیں، بس 2-3 بیٹھے ہوتے ہیں، زیادہ آتے نہیں ہیں، آپ نے چھوڑ دیا۔ یا نگران ہم کو رسپانس نہیں دیتا، کبھی بھی اس نے حوصلہ افزائی نہیں کی، ہماری پیٹ نہیں تھپکی یار میں، اور وہ منہ دیرے اٹھ کر میں پھر وہ نکلتا ہوں، صدائے مدینہ بھی دیتا ہوں، پھر فجر کی نماز
پہلی صف میں پڑھتا ہوں، پھر میں درس دیتا ہوں. ایک نگران میرے کو مطلب یعنی کہ کبھی بھی مطلب حوصلہ افزائی نہیں کرتا. کیوں مطلب چھوڑ کے بیٹھ گئے سب اللہ کے بندے. اب تک کیا نگران کے لیے پہلی صف میں نماز پڑھتے رہتے اور اٹھتے رہتے رات کو. اور سزائے مدینہ نماز فجر کی یہ پرانی اصطلاح اب نہیں ہے، اسے نکل گیا. فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو اس لیے جگاتے رہے کہ نگران سے شاباش وصول کرنی ہے. تو یوں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اب تک، مسئلہ کر دیا آپ نے اپنے لیے. اگر یہی نیت تھی کہ آپ کسی اور کے لیے کر رہے تھے تو عمل اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے. کوئی رسپانس دے نہ دے، کوئی حوصلہ افزائی کرے نہ کرے، بلکہ اخلاص کی تعریف تو یہ ہے کہ بندہ عمل کرے. ایک تعریف ہے یہ کہ بندہ عمل کرے اللہ کے لیے، اور اس کی یہ خواہش نہ ہو، اس کی یہ خواہش ہی نہ ہو کہ کوئی میری تعریف کرے میری اس عمل کی. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کے عمل کی تعریف کرے تو اس کو اچھا نہ لگے. حالانکہ بہت مشکل کام ہے، لیکن بہرحال کہ مختلف اخلاص کی تعریفات ہیں. عمل جو ہے اس کو مطلب اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور اس کا ذہن بنائے، دوسروں کو سنانا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. پھر ظاہر ہے کہ کوئی آپ کو نہ جنت میں اٹھا کے رکھ دے گا نہ دوزخ سے نکال کر باہر کر دے گا. جو رب ہر شے پر قادر ہے اور عبادت کرنی بھی اسی کی، تو اسی وہ جانے ہم مطلب ہماری نیکیاں ہیں بھی تو وہ جانے ہم جانے. تیسرے کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ میں نے یہ کیا، میں نے اتنے روزے رکھے، تو میں نے اتنے درود شریف پڑھے، تو میں نے اتنے مدنی قافلوں کا سفر کیا، تو میں نے اتنی کھالیں اٹھائی، تو میں نے یہ کیا، تو میں نے وہ کیا. اس پر غور کریں آپ. یہ بلا ضرورت اپنے اعمال کا اظہار اور اعلان جو ہے کیوں کرتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو سنے اس کے دل میں میری عزت پیدا ہو، یار بڑی محنت کرتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، تو پھر تو آخرت میں رہے گا کیا اپنے پاس؟ ریا اسی کو تو کہتے ہیں، یا ریاکاری، کہ اپنی عبادت کے ذریعے دوسرے کے دل میں مقام بنانا، عزت بنانا، یا اس سے مال حاصل کرنا. یہ مطلب ریا کہلاتی ہے. اس لیے مطلب اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ بچتے نہیں ہیں. تقریباً یعنی کہ ایک بھاری تعداد ہوتی ہے جو اپنے اعمال کا ڈنکا بجاتی ہے. کسی نہ کسی حوالے سے موقع ملنے کی دیر ہے، انتظار ہے. کوئی موقع ملے اور کارکردگی کے نام پر بلا ضرورت اپنی نیکیوں کا چرچا ہو جائے. ہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے کارکردگی دینے کی وہ الگ چیز ہے، اور پھر یہ کہ اپنی نیت کو سنبھالنا بھی ہے، ورنہ یہ کہ چپ رہنا ہے. ہر صورت میں اپنے اعمال کا اظہار کرنا یہ منع نہیں ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے، ریا کی جو میں نے ڈیفینیشن بتائی وہ نیت نہیں ہے، اور ویسے ہی اپنے عمل کا وہ اظہار کر دیتا ہے، تو گناہ بھی نہیں ہے، ریا بھی نہیں ہے. بلکہ اگر یہ نیت ہے اس کی، تو نیت پر غور کرنا. شیطان بڑا شرارتی ہے، وہ تو بولے گا تیری نیت یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو. کیا آپ ایسی اتنی حیثیت کے مالک ہیں کہ آپ سے لوگ ترغیب پکڑتے ہیں؟ ایسے ہیں آپ؟ یہ بھی غور کریں. اس لیے مطلب اگر دوسرے کو ترغیب دلانے کی نیت موقع مال کے حساب سے کسی نے اظہار کیا عمل کا، خطرے سے بچنا اس نے بھی کم ہی ہے، رسک اس میں بھی ہے. تاہم یہ کہ اجازت ہے شرعن. اور اسی طرح اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے، اس اللہ کی نعمت کا بیان کرنے کے لیے کہ اللہ پاک نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ میں نے فلاں عمل کیا، تحدیث نعمت اس کو بولتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. لیکن ان میں بھی خطرات پھیلے ہوئے ہیں. کہ اول تو یہ کہ نیت تحدیث نعمت کی دل میں نہ ہو. کوئی اگر بول دیا، پھر بھئی وہ سنا تھا بیان، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، یار میں تو تحدیث نعمت کر رہا ہوں، اور تحدیث نعمت نہیں تھی. تو اب اگر ریا کی تھی تو ایک جھوٹ بھی بولا، جبکہ نیت نہیں تھی، اور کہہ دیا میری یہ نیت تھی. میں تو ترغیب دلا رہا ہوں
ہر ایک ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس کے عمل سے لوگ درگاہ استاد اگر شاگردوں کو بتاتا ہے تو یہاں موقع ہوتا ہے کہ شاگرد استاد سے ترغیب حاصل کرے وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ قیامت کے دن بندے کی نیکیوں اور گناہوں کو لایا جائے گا. بعض گناہوں کا بعض نیکیوں سے حساب برابر کر دیا جائے گا. ان نیکیوں کے بدلے سمجھو وہ بعض گناہ بعض نیکیوں کے بدلے مٹا دیے جائیں گے. نیکیاں بھی ختم گناہ بھی ختم, حساب برابر ہو گیا. بس اگر ایک نیکی بھی بچ گئی جو کسی گناہ کو دور کرنے, جیسے حقوق العباد کے تعلق سے جو گناہ ہوتے ہیں حقوق العباد بندوں کے حق تعلق میں نیکیاں دی جاتی ہیں, تو اگر ایک نیکی بھی بچ گئی اس کی گئی نہیں گئی اور وہ بچ گئی تو اللہ پاک اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو یوں ہر نیکی جنت میں لے جانے والا کام ہے. کیا پتا کوئی وہ چھوٹی سی نیکی ہم نے کی تھی اور وہ بچ گئی ہمارے پاس, ورنہ حقوق العباد اتنے ہم لوگ تلف کرتے ہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہوگا. ایک ادھر دو بیٹھے گھس کے یار تھوڑا دور, ارے یار تیرے باپ کی جگہ ہٹ تھوڑا دور ہٹ جا. یوں کر کے بھی کوئی طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. اس میں اب ایک پتہ نہیں اس دو جملے میں اس نے کتنے دل دکھانے والا انداز اختیار کیا اور بندے کی حق تلفی کی. اب بھی یہ کچھ بھی نہیں بولے گا لیکن اس کا دل دکھ گیا کہ آپ نے انداز ایسا اختیار کیا. بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, اب اس کو آپ دھکیل کر خامہ تو گھس رہے ہیں کہ اس کی جگہ تنگ کر رہے ہیں. تو یہ قیامت کے دن اس کو آپ کی نیکیاں دینی پڑیں گی. جی ہاں, یہاں تک کہ اگر نیکیوں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا نا تو اس کے گناہ آپ کے سر پہ ڈالے جائیں گے, تو آپ کی دادا گیری سب ختم ہو جائے گی. تو ابھی تو شیر خان اور ترم خان بنے پھرتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, موبائل چھینا تو جیب میں سے سب کچھ نکال لیا, اس کو دھمکی دی, اس کو یہ کیا, اس کو فائر کر دیا. یہ سب اب بھی یہ کر رہے جو بھی کرتا ہے, لیکن موت برحق ہے, موت آئے گی. اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ جو ایسا کر رہا اس کی ماں نہیں تو نانی فوت ہوئی ہوگی, جو ایسا کر رہا اس کے والد نہیں تو دادا جان فوت ہوئے ہوں گے. بات ہے یوں مطلب نا, ہر ایک کے گھر میں انتقال تو ہوتے ہیں. اس سے آدمی عبرت پکڑے کہ میری بھی تو باری پیچھے لگی ہوئی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے مطلب اللہ پاک سے سب کو ڈرنا چاہیے. بندوں کی حق تلفی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی خطرناک ہے ہمارے لیے. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچایا الہی. ایک نیکی نے کہاں پہنچا دیا. اے عاشقان رسول, ایک نیکی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اس حوالے سے ایک اور خوبصورت واقعہ سنیے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے عوام کے حالات کی خبر رکھنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا دورہ فرمایا کرتے تھے. آپ کے خادم حضرت سیدنا اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک رات امیر المومنین کے ساتھ نبی دورے میں تھا کہ آپ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا لی. اچانک آپ نے ایک گھر سے آواز سنی. ایک عورت اپنی بیٹی کو نیند سے جگاتے ہوئے کہہ رہی تھی, بیٹی اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. بیٹی نے جواب دیا, امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں
کہ امیر المومنین نے یہ اعلان کروایا کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے. وہاں نے کہا اس وقت امیر المومنین اور اعلان کرنے والے ہاں تمہیں دیکھ رہے ہیں، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو. مگر بیٹی صاف انکار کرتے ہوئے کہنے لگی امی جان واللہ، اللہ پاک کی قسم مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں کے سامنے تو امیر المومنین کی فرما برداری کروں اور تنہائی میں نافرمانی. حضرت سیدنا اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ماں بیٹی کی گفتگو سن کر مجھ سے فرمایا اسلم اس مکان کو اچھی طرح پہچان لو. پھر آپ رات بھر اسی طرح گلیوں میں دورہ فرماتے رہے. جب صبح ہوئی تو مجھے یعنی اسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اس مکان کے رہنے والوں کی معلومات کے لیے بھیجا. میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اپنی کنواری بیٹی کے ساتھ رہتی ہے. میں نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر معلومات پیش کر دی، کارکردگی بیان کر دی. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو آپ کے تیسرے بیٹے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ شادی کے لیے راضی ہو گئے. چنانچہ آپ نے اس لڑکی کے گھر اپنے شہزادے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا. شادی خانہ آبادی ہو گئی. اللہ کریم کے کرم سے ان کے یہاں ایک خوش قسمت بیٹی پیدا ہوئی. پھر جب اس کی شادی ہوئی تو ان کے پیٹ سے عمر ثانی یعنی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے ایک نیکی کا بدلہ کتنا عظیم الشان ملا. ایک نیکی اس عورت نے، جوان لڑکی نے، بیٹی نے کی. دودھ میں پانی ملانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی کہ امیر المومنین نے اعلان کیا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اور اس پر یہ مطلب قائم رہی، پانی نہیں ملایا. اور فاروق اعظم سن گئے اور آخر کار یہ شادی کا سلسلہ ہوا. اور پھر یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی نیکی کے ذریعے سمجھو دنیا میں تشریف لے آئے. یہ سبب بن گئی نیکی کہ اس ماں کے ذریعے تشریف لے آئے جس نے نیکی کی تھی. تو یہ ایک نیکی بعض اوقات نہ جانے کہاں 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 پہنچا دیتی ہے. والدین کی ایک نیکی بسا اوقات اولاد بلکہ اولاد در اولاد کی تقدیر کو چمکا دیتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور وہ سب اللہ پاک کی طرف سے پردے اور امان میں رہتے ہیں. حوالہ تفسیر در منصور جلد 5 پیج نمبر 422. حضرت سیدنا نمران بن مخمر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لشکر کے ساتھ چلتے فرمایا سنو بہت سے سفید لباس والے دین کے اعتبار سے میلے ہوتے ہیں. سنو بہت سے سفید لباس والے دین کے اعتبار سے میلے ہوتے ہیں اور بہت سے اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے والے حقیر ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اے لوگوں، نئی نیکیاں پرانے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر تم میں سے کسی کی برائیاں زمین و آسمان کو بھر دے پھر وہ کوئی نیکی کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیکی ان تمام گناہوں پر غالب آ جائے اور ان کو مٹا دے.
حوالہ مصنف لابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3 جلد نمبر 8 حدیث نمبر 3 اور پیج نمبر 173. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کیا کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا فرما دیجئے یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے. باپ کہے گا، میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو. اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا، آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے. تفسیر قرطبی جلد 7 پیج نمبر 247. تو عاشقان رسول، قیامت کے دن جب نفسا نفسی اور سخت پریشانی کا عالم ہوگا تو دنیا میں بیٹے کی ہر فرمائش پوری کرنے کا جذبہ رکھنے والا باپ بھی اسے اپنی ایک نیکی دینے یا اس کے ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دے گا. اسی طرح دنیا میں باپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر لینے والا بیٹا اسے اپنی ایک نیکی دینے یا اس باپ کا ایک گناہ اپنے ذمے اٹھانے سے منع کر دے گا. اس وقت نیکیوں کی صحیح قدر و قیمت اور گناہ سے بچنے کی اہمیت معلوم ہوگی. تو ابھی موقع ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم ابھی نیکیاں کرنے پر قادر ہیں، گناہوں سے بچنے پر بھی ہمارا ہے اختیار ہے. کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم جو بس ہم بچ سکتے ہیں لیکن نہیں بچتے، سستی کر جاتے ہیں، غفلت کر جاتے ہیں، اس طرح نیکیوں کو خواہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے ہمیں ان باتوں سے سبق لینا چاہیے، خوب نیکیاں کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اور بال بچوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے نیکیاں کمائی جائیں. اس طرح عام مسلمان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، مسکرا کر بھی کسی مسلمان کے سامنے مسکرا کر بھی نیکی کمائی جا سکتی ہے. کسی نابینا کو روڈ پار کرا کر بھی نیکی کمائی جا سکتی ہے. کوئی بھولا آپ سے راستہ پوچھے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو راستہ بتا کر بھی نیکی کمائی جا سکتی ہے. اسی طرح نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، نوافل پڑھ کر، نفل روزے رکھ کر، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، درود پاک پڑھ کر خوب نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. خالی منہ بند کر کے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور غفلت میں ہوتے ہیں. یا تو سوچ وہ کوئی آخرت کی یا یاد مدینہ میں ہم گم ہو تو وہ الگ بات ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، خواہ مخواہ یہ منہ بند کر کے پڑے ہوتے ہیں. تو کاش زبان ہلانے کی عادت پڑ جائے، اللہ اللہ اللہ. نیکیوں کا مطلب ایک ڈھیر لگتا جائے گا ہمارے اعمال نامے میں اللہ اللہ کہنے سے. کبھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، کبھی درود شریف پڑھا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو اس طرح کچھ نہ کچھ اگر ہم پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھ لیا، کبھی الحمدللہ پڑھتے رہے، کبھی اللہ اکبر کہتے رہے، کچھ بھی نہیں کہا جا رہا تو اللہ 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 ہم کرتے رہے، منہ بند کر کے غفلت کے ساتھ بیٹھے رہنے کے بجائے. اس کی قدر اب بھی نہیں ہوگی لیکن مرنے کے بعد ہوگی. اس لیے مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ میں ڈیجیٹل تصویر رکھ لیا کریں، وہ ہوگی تو آپ کو یاد رہے گا، کچھ نہ کچھ پڑھنے کا ذہن بنتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گی. اسی طرح نیک اعمال میں سے ایک عمل بھی چھوڑنے والا تو ہے ہی نہیں. سارے نیک اعمال کا ذہن بنا ہے کہ اب میں ہوں اور انشاءاللہ نیکیاں ہیں.
اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں کوشش کروں گا، رب میرے لیے آسانیاں کرے گا، میرا راستہ کشادہ کرے گا. تو انشاءاللہ اس طرح بڑھتے رہیں گے نا آگے، اور نیک اعمال کا رسالہ پر بھی کرتے رہیں گے اور جمع بھی کرواتے رہیں گے اپنے ذمہ دار کو. ہر ماہ کی پہلی تاریخ تو انشاءاللہ اس طرح استقامت کی بھی صورت بنے گی. ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا بھی حصہ بنے، مسلمانوں کو فجر میں جگانے کا بھی شرف حاصل کریں. 12 دینی کام، ہر ہفتہ وار رسالہ جو اعلان کیا جاتا ہے اس کو بھی پڑھیں، اور مزید بھی ایسی نیکیاں. ان 12 دینی کام میں ساری نیکیاں نہیں آ گئی، علاوہ بھی بہت ساری نیکیاں ہیں. یہ مخصوص ہم نے 12 دینی کام کہ اس میں بہت ساری نیکیاں کمانے کا موقع موجود ہے. تو 12 لے کے کچھ نہ کچھ بندہ نیکی کرتا رہے، گناہ سے بچتا رہے. خدا نہ خواستہ بتقاضۂ بشریت کو گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اس میں دیر نہ کرے. اگر ہو جائے، جان بوجھ کر تو کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کر لے. تو اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. توبہ کرنا بھی نیکی ہے. جی ہاں، توبہ کرنا نیکی ہے، ثواب ملتا ہے اس سے. گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور ثواب ملتا ہے اللہ کی رحمت سے. گناہ سے بچنا بھی ثواب کا کام ہے. کہ گناہ کو بہت جی چاہا کہ یہ گناہ کرنا ہے میرے کو، اور اب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کہ اللہ پاک نے منع کیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا ہے، تو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ایک گناہ نہیں کیا، یہ بھی ثواب کا کام کیا. کہ بعض اوقات وہ گناہ سے بچنا بھی بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اس لیے مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کا کوئی ویسے ہی بھروسہ نہیں ہے. کوئی بولے اب جوان نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے. بوڑھوں کے مقابلے میں جوان زیادہ مرتے ہیں. معاشرے میں جوانوں کی تعداد کم ہے. آپ سروے کرنے اپنے علاقے کا، کوئی تو وہ مطلب بچا کر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے، ورنہ تو تقریباً جوان یا دیڑھ عمر کے افراد جو فوت ہو رہے ہوتے ہیں، بچے بھی بیچارے فوت ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں مطلب اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے اس کا چھپا فیصلہ ہمارے بارے میں کیا ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے. میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچا دوں، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جیت، ون، ایک بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، کانوں کو بہت بھلا لگتا ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جیت جائے، وکٹری سٹینڈ پر گولڈ میڈل اس کو مل جائے. کاروباری آدمی ہے، چاہتا ہے اس کا کاروبار پھیلے، خوب کاروبار بڑھے. کوئی نوکری کرتا ہے، اس کی خواہش ہے تنخواہ بڑھ جائے، پروموشن ہو جائے. اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی خواہش ہے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر زیادہ ڈگریز اور زیادہ ہنر، زیادہ علم حاصل کر لے. اینڈ ڈیفینیشن آف سکسیس ویریز، اور ہر انسان کے نزدیک جو جیت کی تعریف ہے، جو ون کی ڈیفینیشن ہے، وہ مختلف ہوتی ہے. آج دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں اور کتنے مختلف کلچرز کے لوگ آباد ہیں. تقریباً اندازے کے مطابق 8 ارب افراد دنیا میں موجود ہیں. ان کے نزدیک جیت کی ڈیفینیشن بھی مختلف ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور ارشاد فرمائیے کہ جیتنا کسے کہیں گے؟ اسلامک پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے، فلاح و کامرانی، جیت اور سکسیس کی اصل تعریف، اصل ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ، کامیاب تو خیر دنیاوی اعتبار سے تو جو بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ اگر امتحان دیا، طالب علم نے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا یا پورے شہر میں فرسٹ آ گیا، وہ زیادہ کامیاب مانا جاتا ہے. جو پاس ہو گیا وہ بھی کامیاب مانا جاتا ہے، لیکن اس سے کم. کسی کو پروموشن ملتی ہے، کامیاب اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس طرح دیگر جس کا کاروبار چمک گیا، کوئی آئٹم اس نے بنائی اور وہ چل پڑی، تو یہ اس کو سمجھتے کہ کامیابی ہو گئی. اس طرح دنیا میں تو مختلف زاویوں سے کامیابیوں کا نظام بنا ہوا ہے. الیکشن میں وہ الیکشن جیت گیا،
کامیاب ہو گیا، کوئی صوبہ اسمبلی کا ممبر بن گیا یا مسجد آگے کوئی کچھ بن گیا، کامیاب کامیاب کامیاب. لیکن حقیقت میں کامیاب وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا. آیت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے خودداری کسے کہتے ہیں؟ اور یا سیدی اگر کوئی اسلامی بھائی بہت مجبوری میں کسی سے قرض لے تو یا کیا خودداری کے خلاف ہے؟ اور یا سیدی یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ نماز کے اندر درود ابراہیمی کی جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لینے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ میرے لیے، میرے والدین کے لیے مدینہ پاک کی باادب حاضری کی دعا فرما دیجیے. خودداری غالباً قناعت کے معنی میں یہ کہ وہ اردو میں خودداری ہم لوگ بولتے ہیں مختلف زبانوں میں، شاید وہ فارسی کا لفظ ہو یہ خودداری اور قناعت. یہ قرض لینا یہ خودداری کے خلاف نہیں ہے، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرض نہ لیتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرض لینا ثابت ہے. ضرورت آدمی قرض لیتا، لیکن جب بھی لے قرض تو 100% نیت ہونی چاہیے کہ ادا کروں گا. اور جو اس نیت سے قرضہ لے گا کہ میں ادا کروں گا، اللہ پاک اس کی مدد بھی فرمائے گا، اس کے قرض کی ادائیگی ہو جائے. اور معاذ اللہ کسی نے یہ نیت کی کہ وہ لوں گا اور کھا جاؤں گا، تب تو گناہ گار ہے. یہ نیت اس کی بہت خراب ہے، آخرت کے لیے تباہ کن نیت ہے اس کی. یہ کہ قناعت جتنا ہے بس اللہ نے جو بھی دیا اس پر بندہ مطمئن ہو، راضی ہو. اس طرح مطلب قناعت، جو مل گیا اور دوسروں کے پاس ہے اس سے مطلب مایوس رہے. ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی جیسے تعلقات ہیں، وہ مالدار ہے تو یوں ذہن بنتا ہے کہ اس کے پاس کبھی ضرورت پڑی تو میرے کو منع نہیں کرے گا، میں بول دوں گا. تو یہ کائے کو ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اتنا عطا فرما دے کہ میں مطلب نہیں کہ کسی سے کیوں مطلب مانگوں. اور یہ مانگنا ذلت ہوتا ہے. کبھی یہ جس پر آپ کو تکیہ ہوگا، بھروسہ ہوگا، آسرا ہوگا کہ دے دے گا، کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ آپ کو منع کر دے کہ یار اس وقت پوزیشن میری تھوڑا کمزور ہے، پیسے پھنسے ہوئے میرے، تو وہ اس طرح چونکہ چنانچہ کر کے ہو سکتا ہے ٹال بھی دے. آپ کے مانگنے کی وجہ سے 2-4 جھوٹ بھی بیچارہ بولتے ہیں نہ دینے کے لیے. جھوٹ تو بہت بولا جاتا ہے، میری گنجائش نہیں ہے، گنجائش ہوتی ہے، آپ کو نہیں دے گا اس کو دے گا. تو جھوٹ بہت بولا جا رہا ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ صاف نہ نہیں بولتا کہ یار میرا دل نہیں کرتا میں تم کو دوں. یہ بولوں گا تو سمجھتا ہے کہ یہ خلاف ہو جائے گا، تو اب یہ اس کو آٹی مارتا ہے. گنجائش نہیں ہے، پیسے کھلے نہیں ہیں، آج کل ہاتھ تھوڑا یار تنگ ہے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے. حالانکہ نہ ہاتھ تنگ ہوتا ہے نہ عدم گنجائش کی صورت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بندے بولتے ہیں. یہ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بات کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ان کا ایک سوال باقی تھا، نماز کا کوئی سوال درود کیا؟ ابراہیمی کی جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا. حدیث پاک میں درود ابراہیم کا ہے اور افضل وہی درود شریف ہے. تاہم اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ التحیاتوں کے بعد پڑھا تب بھی نماز ہو جائے گی. درود شریف پڑھنے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی. فضیلت بہرحال درود ابراہیم کی اس موقع پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بولے یا رسول اللہ نماز میں، ہاں التحیات میں بھی تو یا رسول اللہ ہے. اچھا جی ہاں ہے. السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو یا نبی آپ پر. یہ اس کا ترجمہ کسی سے پوچھ لیں. سلام ہو یا نبی آپ پر. ہم اے نبی، یا مانے اے، یہ ایک خطاب کا صیغہ ہے، پکارنے کا صیغہ ہے. تو نماز میں یا نبی ہم کہتے ہیں الحمدللہ.
جب نماز میں کہتے ہیں تو نماز کے علاوہ کہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ ابھی جس طرح خودداری کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے، چونکہ آج دعوت اسلامی کے تحت جنہوں نے قربانی کی کھالیں جمع کی، ایک بڑی تعداد ذمہ داران کی بھی ہے، تو اب اگر کوئی ہمارے درس میں بیٹھتا ہے، ہماری انفرادی کوشش سے اجتماع میں بھی آ جاتا ہے، دعوت اسلامی کو عطیات بھی دیتا ہے اور ہم درس بیان بھی کرتے ہیں، تو اگر ہمیں کبھی ضرورت ہو تو اس سے اگر ہم مانگ لیں تو کیا اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ تنظیمی طور پر بھی کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے؟ کس سے مانگ لینا؟ جو مالدار ہے یا کوئی ایسا صاحب ثروت ہے جی جی جو ہمارے درس میں بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی اجتماع میں بھی آ جاتے ہیں، عطیات کے لیے بھی ہم ان کے پاس جاتے رہتے ہیں، اب اگر مجھے ذاتی ضرورت پڑی ہے اور وہ مجھ سے متاثر بھی ہے، میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں، میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، تو کیا اگر میں ضرورتاً ان سے بھی اس طرح سے مانگوں تو دعوت اسلامی کے ماحول میں کیا اس پر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ تو زیادہ خطرناک ہے کہ اپنی نیکی کیش کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میری نیکی ہوگا اس لیے یہ اس سے مانگ رہا ہے، بلکہ انڈائریکٹ بھی نہ مانگا جائے. وہ میں جس طرح مثال دیتا ہوں کہ اب وہ سیٹھ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، آپ دعا کیجئے میری تنخواہ جو ہے نا وہاں سے بڑھ جائے. اس طرح وہ سیٹھ بھی سمجھتا ہے کہ یار اس کو دعا کروانی تو کسی پیر صاحب کے پاس جاتا، کسی امام صاحب کو بولتا، کسی علامہ صاحب کو بولتا، نیک آدمی کو بولتا. اب میں گناہ گار آدمی، بے نمازی آدمی، نماز بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں، یہ مجھے دعا کا نہیں کہہ رہا، مجھے یہ دوا کا کہہ رہا ہے. دعا کے بدلے کہ آپ کو ہاتھ یوں نہیں اٹھانے میرے لیے، بلکہ ہاتھ اٹھا کر یوں جیب میں ڈالنا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ انڈائریکٹ مانگیں گے نا. سیٹھ، آپ سیٹھوں کو بولا بالا نہ سمجھا، جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی ہو تو ہو سکتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے. مالدار آدمی، مالدار بننا آسان نہیں ہے، میں صحیح بولتا ہوں آپ کو. مالدار بننا ناک کو چنے چباتا ہے، مال جو ہے سمجھے، بڑی خدمت لیتا ہے، بڑے مسئلے کرتا ہے، پھر مال قریب آ کر جمع ہوتا ہے. تو مالدار آدمی بہت چالاک ہوتا ہے. یہ ہماری یہ ترکیبیں جو ہے نا، یہ بولے گا کچھ نہیں، یہ بھی سمجھتا ہوتا ہے. پھر دل ہی دل میں مولانا اسے اس کے لیے فاصلے بنتے ہیں یا نفرتیں بنتی کہ مولانا یار ہم سے چالاکی کرتے ہیں، ہم نے دنیا سے چالاکی کر کے کروڑوں اربوں روپے جمع کر لیے، اب یہ لے ہم سے چالاکی کرتے ہیں کہ سیٹھ صاحب دعا کرنا. بلکہ ان سیٹوں کو ادھار بھی نہ مانگا جائے. یہ اس میں بھی سمجھیں گے کہ مجھ سے یہ بولتا ہے کہ 1000 روپے ادھار دے دو، جبکہ اس کو پتا ہے کہ میں ان کو مطلب لاکھوں روپے دعوت اسلامی کو دیتا ہوں، یہ 1000 روپے ادھار مانگتا ہے. اس کا مطلب یہ شرما شرمی ادھار کہہ رہا ہے، سمجھے، تاکہ سیٹ بولے کہ یار نہیں ادھار کیا ہے، رکھو کر کے دے دے. تو یہ چالاکیاں بھی نہ کی جائے. اور اس طرح کرنے سے دعوت اسلامی کے لیے 100% نقصان ہی نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہم سے دور ہوں گے. یار یہ دعوت اسلامی کے مولانا جو ہے نا، یہ پیسوں کے چکر میں ہوتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے پیسے کھینچ لیتے ہیں. پتہ نہیں مجھ سے پہلے کتنوں سے ہی مانگ چکا ہوگا، کیا کیا اس کو شیطان وسوسے ڈال کر ہم سے دور کر دے گا. تو اس لیے مطلب روٹی بھگو کر پانی میں کھا لی جائے، کسی سے شوربے کا سوال نہ کیا جائے، نمک ڈال کر کھا لی جائے، روٹی کسی سے نہ مانگی جائے. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو یہ ہے اصل خودداری کہ آدمی کسی کو اپنی پریشانی بھی نہ بیان کرے اور کسی سے کچھ لے بھی نہیں، اور لے تب بھی قبول کرنے سے پہلے غور کر لے کہ اس کا قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ بہت میں آپ کو ایک اہم بات بتا رہا ہوں کہ کس کا قبول کرنا ہے. ایک بار بہت پہلے، بہت سال ہو گئے، مجھے ضرورت تھی، حفاظتی امور کے مسائل تھے، جان کے خطرے تھے، اور مطلب وہ کبھی کبھی پیغام بھی آتے تھے اڑا دو وغیرہ جو بھی ہے. تو مجھے ضرورت تھی سیکورٹی کے لیے بڑی گاڑی، ڈبل کیبن کی، بلٹ پروف.
ایسی شخصیات تو ہیں. تو کسی نے ایک شخصیت نے مجھ سے کہا کہ فلاں شخصیت وہ اس کی گاڑی آپ کے پاس آ جائے گی, وہ دے دیں گے آپ کو. تو میں اس شخصیت کے بارے میں جس نے مجھے کہا نا, میں نے کہا مجھے گاڑی کی تو ضرورت ہے, میں ان سے نہیں لوں گا, ان کی مجھے گاڑی نہیں چاہیے. میں نے منع کر دیا. اب وہ کوئی وجہ ہوگی نا کہ میں یہ اتنی قیمتی گاڑی مجھے ضرورت تھی, میں نے نہیں لی. تو یہ ایک آپ کے لیے کہ میں نے بند میں ایک واقعہ بتایا کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی سن رہے ہو تو نو پرابلم, مجھے ان کی سائیکل بھی نہیں چاہیے, گاڑی تو گاڑی نہ, میں نے لی ہی نہیں نا گاڑی. تو میں کسی کا نام لے کر کوئی ڈیگریڈ تو نہیں کر رہا کسی کو, نہ برا بلا کہہ رہا ہوں, نہ نام لے کر کوئی کچھ بھی نہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے مال میں اور برکت دے, خوب بھلے غریبوں کی خدمت کریں, دکھیاروں کی سیوا کریں, کرتے ہوں تو کوئی حرج نہیں, سمجھے. لیکن میں نے قبول نہیں کی, میری کوئی حکمت تھی. تو جو تحفہ ہے نا کہ دینا, یہ حدیث پاک میں کہ تحفہ یعنی گفٹ حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے. حکیم یعنی دانا, عقل مند. وہ بھی مطلب یعنی کہ تحفہ جو ہے نا آدمی کو یوں کر دیتا ہے, یسر والا بنا دیتا ہے. یہ کہ اپنے کو یسر والا بننا نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ, آپ جو فرمائے وہ قبول ہے. باقی ہر ایک کی مطلب یعنی کہ وہ بہرحال میں شاید جو کام کی بات تھی وہ عرض کر, تو کس کا لینا کس کا نہیں لینا اس پر بھی بندہ غور کرے. میرے پاس الحمدللہ اب گاڑیاں بھی ہے, سب کچھ ہے. میری ملک میں کوئی گاڑی نہیں ہے, وہ ہے گاڑیاں دعوت اسلامی کی ہے. تو اس طرح ترکیب ہے بیٹے کے ترکیب میں کوئی نام پہ شاید اس طرح ہے. مطلب میری سیکورٹی, مجھے بھی تو نہ گاڑی کبھی دنیا زندگی میں نے کبھی اسکوٹر نہیں چلائی, گاڑی اسٹارٹ کرنا بھی نہیں آتی, نہ اسکوٹر اسٹارٹ کرنا آتی ہے مجھے. تو میرا کام چلتا رہا, میں بوڑھا ہو گیا, اب بھی گاڑیاں بھی ہے الحمدللہ, بہت کچھ ہے میرے پاس. اگرچہ یہ میری ملک میں نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح نا. میں جب بھی چاہتا ہوں مجھے میرے استعمال میں تو آتی ہے نا, اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے. تو اس لیے مطلب مانگنا نہیں چاہیے کسی سے, بن مانگے ملے تو بھی لینا کہ نہیں لینا, یہ اگر سمجھ پڑتی ہو تو میٹھا مدینہ. صلو علی الحبیب. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب. حضور ہاشم اصغری گلستان مصطفیٰ میری نواسی اور مرحوم قاری عبدالرزاق پان والے خارا در والے کی پوتی بنت
फैसल को अपनी मुरीदी में कबूल फरमा ले। उनके वालिद साहब हाफिज फैसल अत्तारी ने भी इजाज़त दे दी। मैंने कबूल अल्लाह पाक मरहूम अब्दुल रज़्ज़ाक़ को गरीक रहमत फरमाए। हाजी इमरान शूरा के निगरान को माहौल में ये लाए थे गालिबन अब्दुल रज़्ज़ाक़ पान वाले, एक्टिव थे काफ़ी। अल्लाह पाक इनको गरीक रहमत करे, इनकी खिदमत दावत इस्लामी कबूल। मैंने इनकी पोती का कहा गालिबन, पोती को सिलसिला आलिया कादरिया में दाखिल किया, इनके अब्बू ने इजाज़त दे दी है, ये कहा गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। प्यारे अमीर ख़ुदा, मैं आपके वालिद साहब के लिए 112 बार दुरूद शरीफ पढ़ा है, मैं उनको इसाले सवाब करती हूँ। मेरी उल्फत मदीने से ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरे पीर दिहाड़ दम है रोवे, मेरे पीर दिहाड़ दम है रोवे। शुक्रिया अता का, शुक्रिया अता का, जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद, जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद। मेरा नाम मोहम्मद रोशन है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अभी कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत साहब आप मुझे कुछ ऐसा बता दें जिससे मैं जल्द कुरान हिफ्ज़ कर लूँ। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह करीम सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन्हें माँ बाप के साथ, दादा दादी, नाना नानी, उम्बा कबीला सारा बार बार हज की सादत पाए और मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना भी देखे। हाँ भाई, हिफ्ज कर रहे हैं, आप तजर्बाकार हैं, इनको हिफ्ज आसानी से हो जाए, इसके लिए कोई तरीका कार तो उस्ताद ही बताएगा, इनका हिफ्ज करवाएगा। तो हिफ्ज की क्लास तो भी लगेगी नहीं ना स्क्रीन पे, मैं तो हाफिज हूँ भी नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसका यानी कोई भी चीज़ याद करने के लिए फरमाया कि मैंने मुसलसल मेहनत से बढ़कर कोई चीज़ भी याद करने वाली चीज़ नहीं देखी। क्या बात है, बिल्कुल। बार बार पढ़ते रहेंगे तो दिल में करार पकड़ लेगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहब से एक सवाल है कि अल्लाह नहीं करे घर में किसी से कुरान शरीफ गिर जाए तो उसका क्या अज़ाला होना चाहिए? बराए करम जवाब अरशाद फरमा दें। अल्लाह अकबर, आपकी कुरान करीम की मोहब्बत मरहबा, माशाअल्लाह कि ये डर डर के आदमी बात करे कि कुरान करीम। तो अगर ऐसा हो जाए तो इस पर कोई कफ़ारा नहीं है, गुनाह भी नहीं है। ज़ाहिर इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसी हरकत करे, मुसलमान सोच ही नहीं सकता। और नऊज़ बिल्लाह अगर किसी ने तौहीन की नीयत से कुरान करीम को ज़मीन पर दे मारा तो काफिर हो जाएगा। बारह लेके अगर भूले से ऐसा हाथ से हो गया और तो इस पर कोई गुनाह नहीं है, तौबा भी नहीं है इसकी, न कफ़ारा है। अल्लाह में कुरान करीम की मोहब्बत पर साबित कदम रखे। आमीन। जाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। एक सवालिया है कि ये बताइए कि कब्र को पक्का क्यों किया जाता है? कब्र को पक्की करते हैं करने वाले। वैसे
अंदर से पक्की करना तो मना है। अब अगर अंदर से पक्की की भी है, स्लैब वगैरह लगा दी है, दीवारों पर ईंटें लगा दी हैं, तो इस पर तरीका इसका ये है कि इस पर कच्ची मिट्टी जो होती है, कब्र से निकली हुई मिट्टी, उसी का गारा बनाकर उसको लिपाई करके छुपा दी जाए अंदर से। बाहर से कब्रें पक्की करना ये है जायज, लेकिन ये अवामुन नास की कब्रें जो है ये मुनासिब यही है कि कच्ची रहने दी जाए। इससे आने वालों को इबरत ज्यादा मिलेगी। अब संगे मरमर की खूबसूरत कब्रें, बेहतरीन कतबे लगे होते हैं, ये बिल्कुल होता अवाम का फर्द होता है, नमाज भी ना पढ़ता हो शायद, लेकिन इसकी कब्रें चूंकि पैसा बहुत है तो ये लाखों रुपए की कब्र बाजुकात ये बना देते हैं। तो इससे मतलब 2-3 थले की बनाते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि कब्र किस तरह की सुन्नत है, तो इस पर खर्चा कर देते हैं। क्या ये अच्छा होगा यही खर्चा इनके मरहूम या मरहूमा के इसाले सवाब के लिए कर दें, तो मरहूम या मरहूमा को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, सवाब मिलेगा, इनका भी भला होगा, जिस गरीब को देंगे उसका भी भला होगा। तो यूं मतलब वो लोग कर रहे होते हैं। बाजों का तो बाकायदा गुंबद इमारत बना देते हैं, बिल्कुल अवाम मोहब्बत है, हमको हमारा बेटा है तो हमारा बाप है तो हमारी माँ है, यूं बेचारे वो कर रहे होते हैं। तो बिला वजह इस तरह के जो खर्चे हैं ना ये इसराफ में आते हैं, क्योंकि इसकी हाजत नहीं है ना, इसका मैयत को फायदा है। हाँ, अगर किसी ने इस आलाजत फरमाते हैं कि इसलिए इमारत बनाई, इसलिए इमारत बनाई कि छत जैसे बना दी कब्र पर कि ये लोग आएंगे बैठेंगे इसके साये में और यासीन शरीफ वगैरह पढ़ेंगे तिलावत के लिए, तो इस मकसद के लिए सही है बनाना। खामा खा जो बनाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इतना इसमें खर्चा करते हैं खामा खा, कोई अच्छी नीयत नहीं होती इसमें। अगर नीयत करे भी तो मेरी माँ है मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो ये नीयत नहीं है ना, ये अच्छी नीयत में नहीं आएगा। इसका फायदा क्या, कोई सब फायदा हो ना दीन दुनिया का, तो फायदा तो है नहीं। फिर ये कि आप कब तक रहेंगे जो अपनी माँ की कब्र की हिफाजत करेंगे, आप भी तो, आपकी भी तो कब्र बनने वाली है। फिर जो आपका बेटा जो है ये इनकी माँ नहीं होगी, दादी होगी। दादी माँ को कौन पूछता है, बिलफर्ज बेटे ने दादी माँ को पूछ लिया, तो इसका बेटा इसकी परदादी माँ होगी तो भूल भी जाएगा कि मेरी कोई परदादी भी थी जो यहाँ दफन है। तो आखिरकार इन कब्रों को तो मतलब टूट फूट का शिकार होकर मिट जाना होता है। तो ये मतलब हजरत मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते थे कि कब्रें जो है ना अवाम की जो कच्ची छोड़ देना चाहिए। इस पर मतलब ये इस तरह बनाते लोग, बस ये कि इससे इबरत ज्यादा होती है। अलबत्ता पक्की कब्र बनाना है जायज़, नाजायज नहीं कहा है, किसी को गलत फील ना हो जाए। औलिया किराम के गुंबद बनाए जाते हैं, इनकी कब्रें पक्की बनाई जाती हैं, इनकी इमारत बनाई जाती है इस मकसद के लिए। अगर है कि इस तरह औलिया किराम जो है ये अल्लाह के वली हैं, इनको मज़ार को देखकर लोगों के दिलों में एक हेबत या कशिश पैदा होगी, ये अट्रैक्ट होंगे, यहाँ आएंगे, तब कशिश होगी, ये आएंगे यहाँ, इनसे फैज़ हासिल करेंगे, साए में बैठकर रिसाले सवाब करेंगे, तिलावत करेंगे, मीलाद शरीफ पढ़ेंगे। तो इन अच्छी अच्छी नीयतों के साथ औलिया किराम के जो मज़ारात बनाए जाएं तो ये बिल्कुल जायज़ बल्कि कार सवाब है। ज़्यादातर जो अवाम की कब्रों पर जो खर्चे किए जाते हैं ना बेकार, जिसके कोई मकसद नहीं होता, मैं उसकी मतलब उसके बारे में मैंने जो अर्ज किया था वो किया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसकी तफसील पढ़नी हो तो फतावा रज़विया शरीफ में मैंने पढ़ा है, 9वीं जिल्द में ये इस तरह मैंने तो वो डर डर के बोला है, वहाँ पढ़ ले आला ने क्या लिखा है। कई बातें अवाम ऐसी कर रहे होते हैं जो हम लोगों के खाते में हमारी आती है, तो वो शरन मतलब उनमें कलाम होता है। तो इसलिए जो भी करना हो ना किसी अच्छे आलिम दीन आशिक रसूल मुफ्ती से मशवरा करके करना चाहिए। मैं ये मशवरा मेरा गिरे से बांध लें फिर इंशाअल्लाह आप ठोकर नहीं खाएंगे। अपनी घर की दोहराजी चलाते हैं, ये मेमनी का एक मुहावरा है, अब अपने घर की चलाते हैं।
تو اس میں بس پٹ جاتے ہیں اور وہ بعض اوقات گناہ کے کام کرتے ہیں اور نہ کرنے والے کام ہی کر بیٹھتے ہیں. تو علماء کی رہنمائی یہ بہت ضروری ہے. لیکن وہ علم دین کا عالم، خوف خدا والا، عاشق رسول، سنی پکا، تو اس طرح آپ کو رہنمائی صحیح ملے گی. الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. یہ ہم سے کہاں پائی پیسے مانگتے ہیں، یہ تو ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ آؤ ہم سے پوچھو، کچھ سیکھو ہم سے. کتنا آسان ہو گیا ہے دین سیکھنا، ہم کاش سیکھنے والے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں بکرا صدقہ کروں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا ضروری ہے؟ مال میں سے بکرا، لیکن ہاں یہ بکرا صدقہ کرنا، تو اگر منت اللہ کے لیے مانی ہے اور کم از کم اتنی آواز سے مانی ہے کہ خود اپنے کانوں سے سن لیتا، اگر شور شراپا نہ ہوتا، اور شور شراپا نہیں ہے، کوئی کان میں بھی خرابی نہیں ہے سننے کی، تو سن لے اپنے کان سے اور اللہ کے لیے منت مانی. مثال کے طور پر یہ کہا کہ میرا بچہ صحت یاب ہو گیا تو میں اللہ کے لیے ایک بکرا صدقہ کروں گا، تو یہ ہو گئی شرعی منت. اس کو نظر شرعی بولتے ہیں. یہ شرعی اسلامی منت ہو گئی. صحیح منت یہ ہے. اب اس کا پورا کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ کہ جو ہم نے منت مانی اس کی مثل کوئی عبادت فرض یا واجب ہو. تو اب بکرا صدقہ کرنے کی منت مانی تو کاٹ کر ہی صدقہ کیا جاتا ہے. وہ تو بقرعید کی جو قربانی ہے یہ اس کی اس میں آ جائے گی مثل میں، یا مطلقاً جو مال زکوٰۃ وغیرہ میں آ جائے گی، یا دونوں میں آ جائے گی. اس کی مثل موجود ہے. جی زکوٰۃ مطلقاً جو واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اس کی مثل میں یہ آ جائے گا. تو یہ مطلب واجب ہو گئی. اب اگر کسی نے یہ نیت منت مانی کہ میں مطلب فلاں مزار پر چادر چڑھاؤں گا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، تو اب یہ منت چونکہ اس طرح کا کوئی بھی فعل فرض یا واجب ہم پر نہیں ہے، تو یہ مثال دی میں نے آپ کو. منت پوری کرنا یہ واجب نہیں ہے. اچھا، اور کرنی چاہیے پوری. یہ بھی چادر چڑھانا ایک جائز کام ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے. اچھی نیت سے کرے گا تو وہ چادر بالکل چڑھا دے. لیکن یہ نہیں چڑھائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، کہ یہ از قسم واجب نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، قرآن مجید شہید ہو جاتے ہیں ان کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے؟ اپنی مجلس سے نا، مجلس تحفظ اوراق، ان جگہ جگہ باکس لگے ہوتے ہیں، تو ان کو مطلب قرآن کریم ہے تو اس باکس میں ڈالنا تو تھوڑا مطلب ادب چاہیے اس کا. تو اپنے کسی بھی دعوت اسلامی کی ذمہ دار کے ذریعے یا کوئی بھی ترکیب ایسی کر لیں کہ وہ اس کو مطلب رہ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ دریا کے سپرد کیا جائے، یا اس کو دفن کرنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے. یا آپ چاہیں دفن کرنا تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کپڑے میں، اگر آپ کے پاس جگہ ہے بڑی، تو کوئی کونا ہے ایسا کچی جگہ میں، تو اس کو ایک گڑا گہرا کھود کے کپڑے میں لپیٹ کر احترام کے ساتھ اس میں رکھ دیں. جبکہ وہ قرآن کریم اب تلاوت اب اس میں سے نہیں ہو سکتی، اس طرح کا ہے. وہ جس کو ہمارے ہاں بچپن میں تو ضعیف بولتے تھے، جو قرآن کریم اب ہم پڑھ نہیں سکتے، جن میں صفحے الگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر کاغذ بھی پرانا ہو جاتا ہے، تو اس کو ضعیف یہ ہم بولتے تھے. اب خدا جانے اب کیا بولتے ہیں. تو ضعیف ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اس کو اب یہ اس طرح کپڑے میں لپیٹ کر گڑھے میں ایسی جگہ پر گڑا ہو کہ جس پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، اس گھڑے میں مطلب اس کو رکھ دیا جائے. اوپر سے کوئی لکڑی یا کوئی سی سلیب جیسی چیز لگا دی جائے، پھر مٹی سے اس کو برابر کر دیا جائے، تو زمین خود ہی اس کو
کھا لے گی اور پاؤں نہ پڑے اس جگہ، ایسی جگہ اس کو بنانا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور سمندر میں اگر ممکن ہے آپ کے لیے تو بیچ سمندر میں ہوتا ہے، بیچ دریا میں، نہر میں مقدس اوراق بہانے سے کیا کناروں پہ آ جاتے ہیں. تو قرآن کریم کسی اچھے یعنی کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر، کوئی وزن اس میں پتھر وغیرہ اس طرح کے ہوں کہ جو رکھ کر بیچ سمندر میں کشتی والا ہو تعاون کر دے اگر، تو وہ بیچ سمندر میں جا کے گہرے دریا، بیچ سمندر سے مراد گہرا دریا جو ہے، گہرا سمندر، اس میں یہ اس کو اطمینان سے ادب کے ساتھ چھوڑ دے. تو یہ پتھر کا وزن جو ہوگا تو یہ نیچے تشریف لے جائے گا قرآن کریم، اور پھر یہ پانی اور یہ اس طرح. ورنہ یوں آپ اگر دریا کے حوالے کریں گے تو ہو سکتا ہے بہتا ہوا پھر کنارے پر بے ادبی کی صورت بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے پاپا جان، ابھی آپ نے نیکی کے متعلق اتنے پیارے پیارے مدنی پھول دیے، ہمیں بہت اچھے لگے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نیکی گلے پڑ گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے میرے گھر والوں دعاؤں سے نواز کیجیے. جزاک اللہ خیر. نیکی گلے پڑ گئی. گلے پڑ گئی کہ وہ محاورہ اس طرح کا بھی لوگ بناتے ہیں کہ نماز بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے. معاذ اللہ. مطلب یہ لوگ تو یہ نیکی بھی معاذ اللہ گلے نہیں پڑتی، گلا چھڑاتی ہے، جہنم سے چھڑاتی ہے وہ. تو اس طرح کے جملے یہ خطرناک ہے. نیکی کی اگر توہین پائی گئی، نماز کی توہین کہ روزے گلے پڑ گئے، نماز بخشوانے گئے تو نعوذ باللہ، تو یہ عبادات کی توہین اگر پائی گئی پھر تو آدمی اس سے کافر ہو جائے گا. بظاہر یہ اس میں توہین کا پہلو تو نکلتا ہے، کوئی اور بھی تعویل ہوں گی اس کی. جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس میں تو وہی ہے، لیکن یہ جو عام طور پہ جملہ بولتے ہیں نا نیکی گلے پڑ گئی، وہ یوں ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، تو اب وہ برائی ہمارے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی تو اب تم میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہو. تو اس بنیاد پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو بولنا تو بہرحال درست نہیں ہے جملہ، لیکن چونکہ محل عام طور پہ اس کا یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے، تو اس لیے کفر اس کو نہیں کہیں گے. اچھا میں نے عبادت کی توہین اگر مقصود ہے تب تو کفر ہو جائے گا، ورنہ پھر یہ تعویل انہوں نے بتائی مفتی صاحب نے. مگر وہ روزے نماز بخشوانے گئے روزے گلے پڑ گئے، محاورہ یہ بھی ہے. وہ تو آپ نے لکھا بھی اس میں غالباً کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر موجود ہے وہ. مگر شاید ہے محاورہ یہ شاید، لیکن خطرناک باتیں ہیں. تو عبادت کی جہاں بھی توہین کرے گا، یہاں تک کہ دینی کتاب کی توہین کرے گا جس میں شریعت کے احکام لکھے ہوئے، اس کو بھی علماء نے کفر لکھا ہے. توہین نہ جا پائی جائے، شریعت کے مسائل کی توہین، بلکہ عالم دین کی توہین اس لیے کی کہ یہ عالم دین ہے، اس کے علم دین کی وجہ سے اس کی توہین کی، تو یہ بھی کفر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ یہ ماشاء اللہ آج کراچی سٹی سے بڑی کثیر تعداد میں یہ اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. تو یہ کئی ایسے بھی ہوتے جو پورا سال کسی اور ایکٹیویٹی میں نہیں ہوتے ہیں، کھالیں جمع کرنے کا تو ماشاء اللہ ایک جنون دیکھا جاتا ہے. تو آپ اور کیا کیا ہمارے اسلام بھائی سے چاہیں گے کہ یہ اور کیا کیا کام کر لیں آپ؟ یہ دو کام کرتے ہیں غالباً، ایک تو یہ بقرعید کی کھالیں گھسیٹتے ہیں، اور دوسرا کام عاشورے کو مدنی قافلے میں بھی جاتے ہوں گے. عاشورے میں کافی جاتے تھے. چلو یہ بھی دونوں نیک کام ہیں، لیکن کچھ اور بھی ہونا چاہیے. اب آئے ہیں تو نماز کی پابندی کا اگر کسی میں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، تو نماز کی پابندی کا ذہن بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز ایک بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، اپنے اختیار سے قضا نہ ہو. کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے گزر کر وہ
जहन्नम में दाखिल होगा, माअज़ अल्लाह। नमाज नहीं छोड़नी, रमज़ान शरीफ का रोज़ा नहीं छोड़ना, और इन इबादत और दीगर इबादत पर इस्तिकामत पाने के लिए हफ्तावार इज्तिमा, बैटरी आपकी हर जुमेरत को चार्ज होती रहेगी, वरना फिर हो सकता है कि भूल भुलैया हो जाए। और मजीद सोने पे सुहागा मदनी मुज़ाकरा भी अटेंड करते रहें तो और नेकियों में मजीद पुख्तगी आएगी, पक्के होंगे इंशाअल्लाह, मदीना मदीना हो जाएगा। और हर महीने 3 दिन मदनी काफिले का अगर आप अपने ऊपर निज़ाम नाफिज कर देना तो इंशाअल्लाह करीम आपकी ऐसी बैटरी चार्ज होगी कि पहले अगर दौड़ती थी तब उड़ेगी आपकी गाड़ी मदीने की तरफ, और आका बुलाए तो उड़ के जाना चाहिए। क्या बात। तो हिम्मत करें, दीगर नेकियों में भी अपने आप को आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह। सब मिलकर मतलब ये जहन बना ले कि अब फैज़ान मदीना में आ गए तो अब फैज़ान मदीना का फैज़ान जो है बस ये जारी रहेगा। अब हम हैं और हमारी दावत इस्लामी है, इसका काम करेंगे। नमाजें हम भी पढ़ेंगे, अपने घर के तमाम अफराद को पढ़ाएंगे, अपने अखलाक दुरुस्त करेंगे। अबे तबे अड़े ओए ये गुफ्तगू हम अब नहीं करेंगे। जी जनाब, आप हाजिर, हाजिर साईं, लब्बैक, हाजिर हूँ जी, फरमाइए। अम्मी, जी अम्मी, जी अम्मी। कल तक भले अगर खुदा न खाता अम्मी को कुछ, अब जो आपको पता होगा क्या बोलते, तो अगर बोलते थे तो उसकी माफी मांगनी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अम्मी अब्बू के साथ कोई बदतमीजी भरा सलूक था, भाई बहनों के साथ कुछ ज्यादतियां थी, मार धाड़, ये वो झाड़ झूड़, ये सब से तौबा पक्की, और माफिया भी जिन जिन का दिल दुखा हो उनसे माफिया भी मांगनी है। और क्या करना है, अम्मी हाजिर। जब भी अम्मी, दिन में एक बार अम्मी अब्बू का हाथ चूमना है, कम से कम एक बार। आता हुआ घर में देखें तो जब जब मौका मिले खड़े होकर अम्मी अब्बू का इस्तकबाल करें। आपके पुराने सारे जो है ना, इन पर जो नुकोश होंगे ना, बैड इंप्रेशन के, सब अल्लाह करेगा धुल जाएंगे। ये मेरा बेटा ऐसा हो गया है, दावत इस्लामी को दुआएं देंगे, और पड़ोसियों को बोलेंगे अपने बच्चों को भी वहाँ भेजो, मेरा सा शरारती बेटा वहाँ गया और तो हमसे जी जनाब से बात करता, पहला तू तुकार से बात करता था, और बात बात में हमको झाड़ता था कि अम्मी अब चुप भी करो, कितनी बार बोलोगी। पहले यूँ बोलता था, आप बोलता जी अम्मी, जी 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 अम्मी, जी 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 अम्मी, और फरमाइए। अब यूँ करता ही है, अपने बेटों को भी भेजो, या हमारा गर्दियाँ करते ये बिगड़ गए, इनको वहाँ भेजो, यूँ हो जाएगा। तो आप हिम्मत करें, सब ऐसा करते हो घर में बदतमीजियाँ, ये नहीं, जनरल बात की है मैंने। ये जो मैंने कहा ये होता तो है, इस तरह घरों में बहुत कुछ होता है। तो ये सब करें, घर का माहौल बनेगा, घर में फिर आपकी सुनी जाएगी, सब नमाजी बनेंगे, और इंशाअल्लाह नेकियों का दौर दौरा हो जाएगा। और एक नेकी की अहमियत का बयान तो आपने सुना अभी, एक नेकी भी जन्नत में ले जाने वाली होती है। नेकी अल्लाह करे कि हम कोई भी ना छोड़े। इसी तरह अवाम में भी छोटों के साथ, बड़ों के साथ, अगर अल्लाह करे आप जनाब कहने की आदत पड़ जाए ना, तो इंशाअल्लाह बड़ा प्यारा मुआशरा बन जाएगा। झाड़ना, लिताड़ना, मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा वाली लैंग्वेज खत्म हो जाए ना, और छोटे बाप के बन के रहे ना, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। ये नहीं है क्या समझता है तू, जानता है मेरे को मैं कौन हूँ, ये नहीं करनी। अब कोई सोहे पे सवा सर है, वो अगर बोल दे तो हाँ तेरे को जानता हूँ, 2 बार गंदी जगहों से निकला है, ये हिकायत है बुजुर्गों की, समझे। अब इसकी वजाहत नहीं करता, समझने वाले समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। तो क्या रहेगा, ये अक्कड़ फूं जो करते हैं। मुझे एक वाकया भूलता नहीं है, बहुत पुराना वाकया है। दावत इस्लामी शायद बनी नहीं थी उस वक्त शायद, तो एक नौजवान था, वो इसी तरह करता था, वो किसी के बाप से भी नहीं डरता, और मतलब अकड़ के चलता था। तो उसने किसी से बिगाड़ ली, वो कपड़े के ठीए वगैरह लगते थे, पत्थारे, तो किसी पत्थारे वाले से, पत्थारे वाला बेचारा वो कुछ था शरीफ आदमी, यूं मतलब लड़ भिड़ने वाला नहीं था, तो उसको मारा, पता नहीं है झाड़ा क्या क्या, पर उसको गुस्सा आ गया उस पत्थारे वाले को,
मजा नहीं है उसको। उसने इसको तो नहीं मारा पीटा के, वो तो जानदार था, दादागिर था। वो अपने खानदान वालों को बुला के ले आया। बाप रे बाप, उस खानदान वालों ने, शायद ये मनासिर मैंने देखे थे, बहुत पुरानी बात है, इसको ऐसा मारा है, मिलजुल के सब मारा है। पहले फायरिंग इतनी होती थी, आमतौर पर हाथ से मारते थे, मुक्के और ठोसे और लाठियां और चाकू और ये चलते थे। तो इसको इतना मारा है, इतना मारा है कि यकीन माने इसके बाद ये बंदा ऐसा सुधरा है, इन मानो कर कि इसके बाद मैंने नहीं देखा किसी को तड़ी दी हो कि मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। तो सही कर दिया इन लोगों ने, मार मार के। तो शेर का सवा शेर इसको बोलते हैं। तो कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। हम अल्लाह के आजिज बंदे हैं, बस आजिज बनकर रहेंगे तो बुलंदी मिलेगी। मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए आजिजी करता है अल्लाह पाक उसको बुलंदी अता फरमाता है। तो सही अंदाज में उसने अखलाक के पैकर बन के अपनी जिंदगी गुजारे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आफियत मिलेगी, इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। वरना इधर भी जिल्लत और आखिरत में भी जिल्लत। अल्लाह पाक दोनों जहां की जिल्लतों और रुसवाई से हमको बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और दावत इसमें काम कर रहे हो, दर्स देना जानता हो दर्स दे, नहीं देना जानता दर्स सुने। मदरसतुल मदीना बालिगान में कुरान करीम अपना दुरुस्त कर लें, अच्छा पढ़ सकते हैं। तो इसका टेस्ट वगैरह देकर जो फार्मूलिटीज़ है वो अदा करके पढ़ाने वाले बन जाएं, आप पढ़ाएं, बेड़ा ही पार है इंशाअल्लाह। तो इस तरह मतलब खिदमत करते रहें, कुरान करीम की खिदमत करें, तालीम आम करें, नेकी की दावत दें, बयान करना सीख लें, सुन्नत वगैरह बयान करें। तो इस तरह इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत भली गुजरेगी, पुरसुकून ज़िंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह करीम। और जो भी करना है अपने जो जिम्मेदारान निगरान वगैरह होते हैं इनके मातहत रहकर करना है, अपने तौर पर अपने अंदाज पे नहीं करना, ये जैसा फरमाए वैसे करना है। ये जो तरीक़ेकार दावत इस्लामी के मरकज़ ने बताया होता ना, उसके मुताबिक करेंगे ना सब मिलकर तो कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज के इस मदनी मुज़ाकरे में हमारे ज़िम्मेदार इस्लामी भाइयों ने उन तमाम इस्लामी भाइयों से कि जिनके कार्ड बने, जिन्होंने इनके साथ कोशिशें की, अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते किए और आज शाम से ही गाड़ियां चलाईं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हाज़िर हो गए। अमीर अहले सुन्नत से आज हम एक तोहफ़ा ले लें, एक तोहफ़ा हुज़ूर हमें आप ऐसी दुआ की सूरत में अता फ़रमाए कि अगर रोज़मर्रा के मामलात हम देखते हैं तो हमारा वक्त बहुत ज़ाया हो जाता है। सोशल मीडिया के मज़म्मत, इसकी तबाहकारियाँ, सब आपके बयानात, निगरानी शुरा के भी मदनी फूल हम बयान सुनते रहते हैं, लेकिन हुज़ूर ये सोशल मीडिया पर हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। इसका कुछ ऐसी दुआ अता फ़रमा दें, कुछ ऐसा दम कर दें कि हमारा कुछ ये इस मामले में कुछ पीछा जान छूट जाए हमारी। अब मैं सोशल मीडिया पर नजरें गाड़े बैठा हूँ, क्या बताऊंगा यार इनको। अब हम तो जिस तरह ज़ाया कर सामने रखा आपने कि कोई हदीस से पाक भेज देगा तो कोई बुजुर्गों का वाक़या भेज देगा, मेरे बयान के ताल्लुक से बयान करता हूँ ना, भेजते भी हैं मुझे, तो वो मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। मैं इसलिए नजरें गाड़ के बैठा हूँ, इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैं इसलिए बैठा ये रखता हूँ। मुझे दोबारा लेके आई हूँ, सोशल मीडिया यूजर में भी हूँ, लेकिन मेरा यूज इस तरह का है जो आपको अर्ज किया। तो ऐसा आपका है तो अल्लाह इसमें और बरकत दे आपको, और अगर ऐसा नहीं है ना, अगर ऐसा है कि बकरीद में वो क्लिप तलाश करने हैं, वो गाय भागी, उसको टक्कर मार के यूं उछाल दिया, तो गोश्त फरोश को यूं 2 लात मारी तो उसको पछाड़ दिया, तो ये क्लिप वायरल कर रहे हैं। तो ये लहू लईब और ये मतलब फजूलियात, न दीन का फायदा न दुनिया का फायदा। दुनिया का भी फायदा होगा, थोड़ा मजा आता है। तो बाद सूरतों में इस तरह के क्लिप भी होते हैं कि जिनमें गुनाह होता है, म्यूजिक भी शामिल होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इस तरह का यूज है तो फिर इसको तो वाकई काबिल तर्क है। देख लें आप। बाकी ये है कि ये ऐसा चस्का है, ऐसा लगता है कि शराबी को शराब छुड़ाना हो सकता है कदरे आसान हो, ये
महज़ब नशा जो है ये नहीं उतरता, क्योंकि ये शराबी के पास भी होता है और आलिम दीन के पास भी होता है, मुफ्ती के पास भी होता है, पीर के पास भी होता है, मुरीद के पास भी, सबके पास होता है। तो ये ऐसा इसका मिस यूज जो है, मैं उसको नशा कह रहा हूँ, गलत इस्तेमाल। तो खैर हर शख्स गलत इस्तेमाल नहीं करता होता, ताहम एक तादाद है जो इसके गलत इस्तेमाल की वजह से मतलब बिल्कुल ख्वारी में पड़ गई है और बड़े इससे गुनाह भी हो रहे हैं, इसके जरिए शादियां भी हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है, और फिर इधर उधर फंस के फिर कोर्ट में जाते होंगे। तो इस पर कोई ऐसा अपना वक्त फिक्स कर लें, मिसाल के तौर पे भाई आप किस वक्त फारिग होते हैं, सपोज करो दोपहर को 2 बजे आप फारिग होते हैं और कोई काम भी नहीं होता दावत इस्लामी का या आपका, सपोज करो तो 2 से लेकर 2:30 या 3, बस इस डबल 12 घंटे में ये यूज करेंगे। लेकिन इसमें फजूल यूज करेंगे, गुनाह भरे, ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ अगर, क्योंकि हमारा यूज तो इसमें मेरा यूज काफी होता है और दुआओं के पैगामात, यानी मेरा मूड नहीं होता इसको चेक करने का, ऐसे मौके पर भी मेरे को इसके औकात है, मैं चेक करता हूँ कि मेरी यानी तरकीबें बनी हुई है कि मुझे वो सीरियस केस के पैगाम आते हैं कि फुला आईसीयू में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया या उसकी हालत सीरियस है वगैरह इस तरह के, तो फिर मैं क्या वो सारे काम छोड़कर, जिसको बोलते हैं ना, मुझे वो दुआ रिकॉर्ड करनी होती है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए सवाब का काम, मेरे लिए सआदत का काम, और मरीज अगर होश में तो उसकी दिलजोई, या खानदान वालों की दिलजोई, सवाब ही सवाब है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मूड नहीं होता फिर भी मैं नेकी समझ कर करता हूँ, तो इसका सवाब इंशाअल्लाह ज्यादा मिलेगा। ये तो नफ्स चाह रहा हूँ, मूड भी है, सब कुछ है, और अपने चेक कर रहे हैं और आ गया हो, वो ये कसदन में ऐसे मौके पर भी इसको चेक करता हूँ जो मुझे पता होते हैं कि इस मौके पर मुझे देखना है। तो ऐसे ही मैंने बातें निकली तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो मैं इसका यूजर हूँ, लेकिन मेरा यूज तकरीबन जो अल्लाह की रहमत से आपको मैंने अर्ज किया, अभी भी लाइन लगी हुई है, कितने जमा है पैगाम, लेकिन मैं किसी को चेक नहीं कर रहा, ये देख रहा हूँ कि कोई हदीस आई, कोई वाक़या आया इस मुनासिबत से, कोई आयत मुबारक आई तो मैं इसको आपको पेश करूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज अगर यहाँ इस्लामी भाई भी मौजूद हैं और मुल्क भर में हमारे मजलिस मदनी काफ़िला ने ख़ासकर मुहर्रमुल हराम में 12 दिन और 1 माह के मदनी काफ़िले सफ़र कराने के हवाले से कोशिशें शुरू कर दी हैं माशाअल्लाह। तो यहाँ जो मौजूद इस्लामी भाई भी, अगर अमीर सुन्नत ने और भी मदनी मुज़ाकरों में दावतें बयान फरमाई हैं, तो हुज़ूर अगर यहाँ पर भी जो मौजूद हैं इनको भी दावत हो जाए और ये भी तैयार हो जाए और भी तैयार कर लें, तो इंशाअल्लाहुल करीम 12 दिन और 1 माह के मदनी काफ़िलों की धूमधाम हो जाएगी। क्या बात है, 12 माह भी तो चाहिए ना, और निकला 12 माह, मान रख लो यार, 12 माह दे दो राय खुदा में, अल्लाह आपका बेड़ा पार कर देगा। तो 12 दिन या 1 माह के मदनी काफिले के लिए आप जरूर अपने आप को तैयार करें। मुहर्रम शरीफ की 1 तारीख से 18 जुलाई से पूरा ये जुलाई के महीने में मदनी काफिले सफर, 17-18 जुलाई और मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू हो गया होगा। तो हैदराबाद से भी आज यहाँ पर भी आए हैं बाबा, हैदराबाद वाले आए हैं, एक तो बैठे हुए आपके साथ, और भी हैं हैदराबाद वाले, हाथ उठाए भाई। हैदराबाद सिंध, इंटीरियर सिंध से जो आए हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेलकम, सभी को वेलकम। इनकी 7 जुलाई है, 7 जुलाई को जा रहे हैं, 30 जुलाई के माह के लिए 12 माह 1, हाँ वही 12 दिन 1 माह। तो ये कराची वाले पीछे ना हटे, आप भी हिम्मत करें, नियत करें इस्लाम भाई, 12 दिन 1 माह के मदनी काफिले में सफर करेंगे और करवाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम, इंशाअल्लाहुल करीम। 17-18 जुलाई को, 17 जुलाई, जैसे जैसे ट्रेनों की बुकिंग हो रही है ना पापा, क्योंकि सीटें भी मिलती हैं, तो इस हिसाब से जुलाई में ही सब रवाना हो जाएंगे।
جی جولائی میں سارے جائیں گے. آپ کے بھی جولائی میں جا رہے ہیں دیگر شہروں میں بھی بابا جو بیٹھے ہیں وہ بھی اس جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جولائی 2023 میں 1 ماہ اور 12 دن کے مدنی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر پر روانہ ہوں گے. اے اللہ پاک ان میں جو عاشقان رسول سفر کریں دوسروں کو تیار کریں. میری مدنی بیٹیاں اپنے محارم پر انفرادی کوشش کر کے انہیں تیار کریں. اے اللہ پاک ان سب کو حاجی بنا دے مدینہ کا مسافر بنا دے. یا اللہ پاک انہیں برے خاتمے سے بچا. اے اللہ پاک آخری وقت انہیں محبوب کے جلوے نصیب فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھائیں اور یہ دنیا سے اس شان سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوں اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنے. یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.